يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد إن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق اللہ العظیم. حضرات ذی وقار، اللہ جل شانہ جل مجدہ الکریم کا احسان عظیم ہے، یہ اس کا فضل ہے اور اس کی نعمتوں کا اظہار ہے جو اس نے ہمارے اوپر کئی لحاظ سے کیا ہے. اس میں ایک بڑا اظہار وہ رمضان المبارک کے مہینے کی صورت میں ہوتا ہے. ہم اللہ رب العالمین کے قدردان ہیں، اس کے شکر گزار ہیں کہ اس خالق کائنات نے ہمیں رمضان المبارک کے بابرکت لمحات سے مستفید ہونے کا موقع عطا فرمایا. اور خوش نصیب وہ لوگ ہیں جنہوں نے رمضان المبارک کے ان بابرکت لمحات میں اعمال صالحہ کی صورت میں کسی نے نماز پڑھی پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، کسی نے روزہ رکھا اہتمام کے ساتھ، کسی نے تلاوت قرآن کی، کسی نے اذکار کا سلسلہ جاری رکھا، کسی نے صدقہ و خیرات کیا. اور یہ وہ اعمال ہیں جو ہم میں سے ہر شخص نے اپنے اپنے تئیں اپنے اپنے بساط اور حیثیت کے مطابق اس نے اس کو بہتر انداز میں اللہ کے ہاں پیش کرنے کی کوشش کی. لیکن کامیابی حقیقت میں اس شخص کی ہے کہ جس شخص نے نماز کو پابندی سے پڑھا اور اس کی پابندی صرف 30 رمضان تک محدود نہیں رہی، بلکہ یہ سلسلہ رمضان کے بعد شوال میں بھی جاری رہا. خوش قسمت ہے وہ آدمی کہ جس نے اپنے تئیں صدقات کا سلسلہ جاری رکھا
اللہ رب العالمین کے حضور اس کے رستے میں اور لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کی خاطر اس نے صدقہ و خیرات کیا، چاہے اس نے چند روپے خرچ کیے، غلے اور جنس کی چند اجناس خرچ کی، سارا کچھ خرچ کرنے کے بعد اس شخص نے اپنے آپ کو صرف رمضان کی حد تک محدود نہیں رکھا، بلکہ یہ سلسلہ اس کا اس کے بعد بھی جاری رہا، اور یہی صورت بقیہ اعمال کی ہے۔ تو یہ مہینہ ہم سے اس بات کا متقاضی ہے کہ ہم لوگ جہاں پہ اللہ رب العالمین کے عبادات دل جمعی اور یکسوئی کے ساتھ رمضان المبارک میں کرتے ہیں، یہ استقامت، یہ پابندی، یہ رمضان کے بعد بھی جاری رہے۔ آپ تصور کریں ہم میں سے کتنے خوش نصیب ایسے ہیں جو رات کی تاریکیوں میں، رات کے مختلف پہلوؤں میں جاگتے رہے، اللہ کو یاد کرتے رہے، عبادات کا سلسلہ جاری رکھا، اذکار کا سلسلہ جاری رکھا، تلاوت قرآن کا سلسلہ جاری رکھا، لیکن یہ سلسلہ صرف رمضان کی حد تک محدود نہیں رہا، بلکہ یہ رات کی تاریکیوں کی عبادت رمضان کے بعد بھی جاری رہی۔ یہ خوش نصیب آدمی ہے۔ تو حضرات دیکھیے، جس طرح روزہ ہے، روزے کے حوالے سے آپ نے پہلے روزے سے ایک حدیث سنی کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جو شخص جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، جھوٹ پہ عمل نہیں چھوڑتا، اللہ رب العالمین کو ایسے شخص کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا یا پینا چھوڑے۔ اللہ کو ایسے شخص کے روزے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب رب کائنات کو اس شخص کے روزے کی ضرورت نہیں، ہم نے رمضان میں اس کی پابندی کی، یہ وہی رب ہے، یہ وہی خالق کائنات ہے جو رمضان المبارک میں بھی ہمارا مشاہدہ کرتا ہے اور سال کے بقیہ 11 مہینوں میں بھی اس کے مشاہدے کا سلسلہ اسی طرح جاری رہتا ہے۔ لہذا نیکیوں پہ مستقل مزاجی، استقامت، برائی سے دور رہنا، اس کی مستقل مزاجی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس پہ مداومت، اس کی ہمیشگی اور اس پہ استقامت اختیار کرنا، یہ مومن کا شیوا ہونا چاہیے۔ حضرات، اس رمضان کے بعد سب سے پہلا کام کرنے والا یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں کہ اس خالق کائنات نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا رمضان کے فیوز و برکات کی صورت میں، اور یہ شکر گزاری 2 مختلف پہلوؤں میں کیجیے۔ قرآن کہتا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ میرے رب نے، تمہارے رب نے تمہارے لیے یہ بات لکھ دی، مشروع کر دی، حکم دے دیا، اور یہ شریعت کا حصہ اور قاعدہ بن چکی۔ لئن شکرتم، اگر تم شکر کرو گے، لأزیدنکم، میں تمہیں مزید دوں گا، زیادہ ملے گا۔ اگر اللہ رب العالمین نے آج ہمیں اس رمضان میں ہزاروں خرچ کرنے کی توفیق دی، ہم مالک کا شکر ادا کریں، انشاءاللہ وہی مالک اگلے سال ہمیں لاکھوں خرچ کرنے کی توفیق دے گا۔ اگر اس رمضان میں اس خالق کائنات نے ہمیں ایک مرتبہ عمرے کی توفیق دی، ہم شکر کریں، وہ مالک شاید ہمیں فی زمانہ اور سال کے بقیہ ایام میں کئی مرتبہ اپنے گھر کی زیارت کی توفیق دے دے، اس کے گھر میں کون سی کمی۔ اور ہمیں اس بات کی قدردانی کرنی چاہیے
کہ جس خالق و مالک نے ہمیں رمضان المبارک میں تقوی کا لبادہ اڑا کے رکھا اور ہم نے خصوصی اہتمام کے ساتھ اپنی زبان کو گالی گلوچ سے پرہیز کروایا، اپنے آپ کو بد اخلاقی سے پرہیز کروایا، وہ خالق و مالک ہم اس کی قدر افزائی کریں، اس مالک کا شکر ادا کریں کہ اے رب کائنات جس طرح تو نے ہمیں اپنے فضل سے رمضان کے ایام میں نوازا ہے، اللہ بقیہ ایام میں بھی ہمارے ایمان کی، اسلام کی، اخلاق کی اسی طرح ہی حفاظت فرما۔ تو یہاں پہ میرے بھائیوں یہ تو ہوا رب کا شکر، اور حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو شخص لوگوں کی قدردانی کرنا نہیں جانتا لم یشکر اللہ، اس کے اندر یہ احساس کبھی بھی نہیں آ سکتا کہ وہ اللہ کی بھی قدردانی کرے۔ آج میرے بھائیوں آپ احباب نے یہ کثرت سے حدیث سنی ہوگی، من فطر صائما، کہ جس شخص نے کسی روزے دار کو روزہ افطار کروایا، اللہ رب العالمین اس افطار کروانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب عطا فرماتے ہیں جتنا روزہ رکھنے والے کو عطا فرماتے ہیں۔ یہ سنی، یہ بات آپ نے بچپن سے سنی ہوگی، لیکن یہاں پہ رک کر میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اس بات کو اپنے دل میں جگہ دیجئے اور آج جا کر اس بات پہ عمل کیجئے کہ آپ کی جن ماؤں نے، آپ کی جن بیویوں نے، آپ کی بہنوں اور بیٹیوں نے آپ کو سارا رمضان سحری بھی رکھوائی اور افطاری بھی کروائی، ان کو اللہ نے کتنا اجر دیا ہوگا تصور میں لائیں۔ اور گھر کا ایک ممبر نہیں ہے، آپ تصور کریں گھر کی کوئی خاتون ماں ہے، اب دیکھیں بچوں کی ماں ہے، اس کے 3-4 بچے بھی ہیں، اس کا خامند بھی ہے، گھر میں باپ ہے، اس کا سسر ہے، ساس ہے، یا اس کے دیگر بھائی دیور جیٹھ کچھ بھی ہیں، وہ 2-3-4 خواتین مل کے اہتمام کرتی ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ جا کے ان خواتین کا بھی اپنے الفاظ سے میٹھے بول بول کر شکریہ ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو کتنے سال، جب سے ہماری شادیاں ہوئی ہیں، وہ شادیوں سے پہلے سے اپنے گھر میں خدمت کرنے پہ لگی ہوئی ہیں، ان کو اللہ نے کتنا اجر دینا ہے، جنہوں نے آپ کو اہتمام سے سحری بھی رکھوائی ہے، ایک نہیں، ہر سال سحری رکھوائی، ہر سال افطاری کروائی، اور آپ کے گھر میں کوئی مہمان آ جاتا ہے وہ اس کو بھی سحری اور افطاری کرواتی ہیں۔ آپ تصور کریں انہوں نے کتنا ثواب کمایا ہوگا۔ آج جا کے یہ باتیں انہیں بتائیں کہ آج ہم مسجد میں یہ سن کے آئے ہیں، اللہ کریم نے آپ کو بے بہا انشاءاللہ اجر دینا ہے، آپ اب اللہ رب العالمین کا بھی شکر ادا کریں۔ یہ جا کے آپ اپنے گھروں میں یہ بات ضرور بتائیے، تاکہ ایک خاتون ہے نا، اس کی فطرت ہے، آپ اس کو اپریشیٹ کریں، آپ اس کے اچھے کام پہ تعریف کریں، وہ انشاءاللہ دل جمعی سے اگلا کام اگلی مرتبہ وہ اس سے بھی زیادہ اہتمام سے کریں۔ اور جب آپ اس کو یہ بتائیں گے کہ ہم حدیث سن کے آئے ہیں من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جو لوگوں کا قدردان نہیں ہوتا وہ اللہ کا قدردان کیسے ہوگا۔ محترمہ، میری زوجہ محترمہ، یا میری والدہ صاحبہ، یا میری بیٹی صاحبہ، گھر میں یہی 2-3 رشتے ہوتے ہیں جو آپ کے لیے سارے اہتمام کرتے ہیں، تو یہ جا کے میٹھے بول ان کو جا کے بولیے جا کے کہ آپ نے اتنے سال ہمیں سحری اور افطاری کا اہتمام کروایا ہے، اور اسی بہانے انہیں ایک عید پہ زیادہ سوٹ لے دیجئے گا، انشاءاللہ وہ آپ سے پہلے سے بھی زیادہ اہتمام سے محنت کریں گی انشاءاللہ تعالی۔ آپ نہ بھی کچھ لے کے دیں، میٹھے بول دیں، پہلے سے اہتمام زیادہ انشاءاللہ آپ کی کریں گے۔ خیر، یہ پہلا کام ہے۔ دوسرا کام میرے بھائیوں یہ ہے محاسبہ نفس، جو اس رمضان کے بعد کرنے کا کام ہے، اور اس کو کہتے ہیں سیلف اکاؤنٹیبلٹی۔ اپنا محاسبہ خود کریں، اپنا احساس خود کریں، اپنا حساب کتاب خود لیں کہ میں نے اب احساس یہ کرتا ہوں کہ میں تو بڑا پابند رہا ہوں، رمضان میں نے کبھی گالی نہیں دی، لیکن اب پھر میری زبان پہ گالیاں جاری ہو گئیں۔ میں تو جھوٹ بولنے سے بھی کتراتا تھا، یہ رمضان کے بغیر بھی اتنا ہی بڑا گناہ تھا جتنا رمضان کے اندر تھا، لیکن رمضان میں تو میں نے پرہیز کیا ہے، اور رمضان کے بغیر کیوں نہیں پرہیز کر رہا۔ میرے عزیز بھائیوں، آپ تصور کریں میں رمضان کے اندر
میں حرام کھانے سے پرہیز کرتا رہا، مشکوک کھانا، مشکوک لقمہ منہ میں ڈالنے سے پرہیز کرتا رہا۔ تو جب رمضان چلا گیا ہے تو اس رمضان نے آج ہمارے لیے بہنوں اور بھائیوں کی، چھوٹوں کی وراثتیں کیسے حلال کر دی ہے، یہ کھاتے ہمیں شرم نہیں آتی؟ ان کا حق غصب کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ اور ایک باپ گھر کا سربراہ جس کے پاس بلینز کی جائیداد پراپرٹی ہے، اس کو اندر یہ احساس ڈیولپ نہیں ہوتا کہ اس نے سارا رمضان تو یہ اہتمام کیا ہے کہ فرض کیا آج 6:30 پہ افطاری ہے، میں 1 منٹ پہلے اگر میں نے کھجور اٹھائی میرا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کو یہ احساس نہیں ہوا جب اس نے بہنوں کا حق غصب کر کے سارا اپنے بچوں کے ذمے لگا دیا ہے اور ان کے نام کروا دیا، اس وقت اس کی شرم اور حیا کدھر چلی گئی تھی؟ اس وقت دین کا احساس کدھر چلا گیا تھا؟ یہ محاسبہ میرے بھائیوں ہمیں خود اپنا کرنا چاہیے۔ یہ محاسبہ جب تک ہم نہیں کریں گے میرے بھائیوں، کبھی بھی ہم اپنے اندر نیکی کا وہ جذبہ، نیکی کا وہ احساس اور نیکی کا وہ ذوق وہ کبھی بھی ہمارے اندر ڈیولپ نہیں ہو سکتا۔ علامہ اقبال نے اپنے اشعار کی صورت میں یہ بات کہی کہ نماز و روزہ، حج و زکوٰۃ یہ سب تو باقی ہیں لیکن اے مسلمان تو باقی نہیں ہے۔ یہ نماز اس وقت بھی تھی، رمضان سے پہلے بھی تھی، رمضان میں بھی تھی، آج بھی تھی۔ وہی رمضان المبارک میں فجر میں 4 یا 5 صفیں ہوتی تھی، رمضان چلا گیا ہے وہ ساری شرنک ہو کے دوبارہ 1 صف تک محدود ہو گئی ہیں۔ وہ لوگ طرح طرح کے اپنے احساس کا اظہار کرتے ہیں کہ کرایہ دار جتنے تھے نا، کرایہ دار وہ مسجد میں جو رمضان کے صورت میں آئے تھے وہ اپنا ٹینیور پورا کر کے چلے گئے ہیں، اصل مالک جو سارا سال نمازیں پڑھنے والے ہیں نا، وہ 6 7 8 10 آدمی، وہ دوبارہ اپنے اصل ملکیت پہ اور اپنی اصل جائیداد کے مالک، جو روحانی جائیداد ہے پہلی صفوں والی، وہ دوبارہ اس کے مالک بن گئے۔ یہ احساس بھائیوں اپنے اندر لائیے کہ یہ وہی رب ہے جس سے ڈر کر ہم نے، جس کی عبادت کے ذوق میں ہم نے رمضان میں صفیں سجائی تھی، اب بھی وہی رب ہے، آج بھی وہی رب ہے۔ یہ محاسبہ اپنا کیجئے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اور یہی احساس اپنی اولادوں کے اندر ڈیولپ کیجئے کہ ان کے اندر بھی یہ احساس آئے کہ جس خالق و مالک کے عبادت کے ذوق میں، طمع میں، اس رب کی خشیت میں ہم نے مسجدیں سجائی تھی، آج بھی وہی رب ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ باتیں سمجھنی چاہیے، اور ساتھ ساتھ سب سے بڑی بات، جس طرح میں نے آپ کو بتایا، گالی گلوچ، جھوٹ بولنا، کسی پہ تہمت لگانا، ناجائز مال کھانا اور کسی کو جسمانی لحاظ سے اذیت پہنچانا، یہ رمضان میں ہم پرہیز کرتے رہے، رمضان کے بعد بھی اللہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک مختصر سی ایک بڑی مشہور حدیث ہے جو صحیح مسلم کی 2581 نمبر حدیث ہے، اور یہی حدیث جامع ترمذی میں 2418 نمبر پہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ موجود تھے، اور آپ نے فرمایا میرے صحابہ جانتے ہو اتدرون ما المفلس، مفلس آدمی کس کو کہتے ہیں؟ اور میں یہ بات آپ سے بھی اگر پوچھ لوں تو آپ کا جواب بھی وہی ہوگا جو صحابہ کرام نے دیا ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من لا درہم ولا متاع له، جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہوتے، روپیہ پیسہ نہیں ہوتا، جائیداد پراپرٹی نہیں ہوتی، دکانیں نہیں ہوتی، پینی لیس ہوتا ہے، اس کے پاس ہینڈ ٹو ماؤتھ گزارا کرتا ہے، اس شخص کو مفلس کہتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں میرے صحابہ ایسا نہیں ہے، اور آپ یہ حدیث توجہ سے یہ سنیے، اور اس میں 5 باتیں بتائی گئی ہیں، اور یہ 5 کا احساس اپنے دل میں ڈیولپ کیجئے، دماغ کی سوچ میں لائیے کہ کہیں بدقسمتی سے ہم اس میں تو نہیں آ رہے۔ فرمایا ان المفلس من امتی، میری امت کا مفلس آدمی وہ ہے من یأتی یوم القیامہ، جو قیامت کے روز آئے گا، بصیام وصلاۃ وزکاۃ، وہ قیامت کے روز آئے گا اس نے روزے کی عبادت کو مکمل کیا ہوگا، نماز کی عبادت کو مکمل کیا ہوگا، زکوٰۃ کی عبادت کو مکمل کیا ہوگا، اور آپ بخوبی جانتے ہیں یہ تینوں عبادات وہ عبادتیں ہیں جو پلرز آف اسلام ہیں، ارکان اسلام کے اہم ستون ہیں۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من اقامها فقد اقام الدین، جس نے ان ستونوں کو قائم کر لیا اس نے دین کو قائم کر لیا۔ ومن ہدمها، جس نے اس عمارت کو گرا لیا فقد ہدم الدین، اس نے اپنے دین کا بیڑا غرق کر کے رکھ لیا۔ سنیے، فرمایا وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، یہ بندہ جو نماز روزہ زکوٰۃ لے کے آئے گا، آپ تصور کریں ہم اپنے آپ سے پوچھتے ہیں، ہم نے نمازیں بھی پڑھی، ہم نے روزہ بھی رکھا، ہم نے اپنے اپنے طور پہ صدقہ و زکوٰۃ، کسی کی فرضی زکوٰۃ بنتی تھی اس نے وہ دی، جس کی فرضی نہیں بنتی تھی اس نے صدقہ و خیرات ویسے دیا، کچھ روپے کچھ پیسے کچھ غلہ کچھ نہ کچھ دیا اللہ کے راستے میں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کی یہ عبادات قبول و منظور فرمائے۔ فرمایا یہ ممکن ہے یہ شخص اپنے اس عمل کی بدولت جنت میں جانے لگا، لیکن اللہ کے ہاں فوری طور پہ کیس دائر ہوگا۔ ایک شخص آئے گا وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، اللہ یہ جو شخص جنت میں جا رہا ہے اس نے مجھے گالی دی تھی، اس نے مجھے گالی دی تھی۔ دوسرا آئے گا وَقَذَفَ هَذَا، اللہ اس شخص نے مجھ پہ تہمت لگائی تھی۔ آپ تصور کریں، ذرا رک کر اپنا محاسبہ خود کریں، ایک دن میں ہم کتنی گالیاں دیتے ہیں، کتنے لوگوں کو دیتے ہیں، کتنے لوگوں کو دیتے ہیں۔ اب آپ تصور کریں نا، ایک شخص کہتا ہے، میں مثال دیتا ہوں، نعوذ باللہ ہمارا یہ مطمع نظر نہیں ہے، آپ کسی مسلک کے فالوور پیروکاروں کو سب کو گالی دے دیں، کل ہماری نیکیاں پہاڑ کے برابر بھی ہوئی نا، ہم اس کی تلافی نہیں کرا سکتے، کیونکہ آپ نے اس کے سارے پیروکاروں کو گالیاں دی، وہ اگر اس کے مستحق نہیں تھے آپ نے کیوں گالی دی؟ آپ نے کسی سیاسی جماعت کے پیروکاروں کو گالی دے دی، وہ لاکھوں میں ہوتے ہیں، آپ کدھر لاکھوں کا بھار اپنے سر پہ لاتے پھریں گے، کہاں سے پورا کرتے پھریں گے؟ یہ ایک جرم، ایک جرم۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس نے گالی دی، دوسرا جرم تہمت لگائی، اللہ کی طرف سے حکم دیا جائے گا فَيُعْطَىٰ هَٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، اللہ کہیں گے اس کی نمازیں، اس کا روزہ یہ لے جاؤ، اور جو حقدار ہیں جن کو اس نے اذیتیں اور تکالیف دی تھی، یہ نمازیں روزے ان کو دے دو، ان کو دے دو۔ آپ دیکھیں، آپ بازار اور مارکیٹ میں گئے، جانے لگے، گاڑی کو سیلف مارا، گاڑی سٹارٹ نہیں ہوئی، پھر سیلف مارا، گاڑی سٹارٹ نہیں ہوئی، اب کیا کیا؟ بڑی ساری گالی دے دی، اب سٹارٹ ہو گئی گاڑی، گاڑی تو وہی ہے۔ ہمارا گالی دینے سے ہمارا شاید جسم کا غبار یا دماغ کا غبار ہلکا ہو جائے، آپ تصور کریں گالی دینے سے کیا گاڑی سٹارٹ ہو جاتی ہے؟ آپ نے دکان کا تالا جا کے کھولنے کی کوشش کی، چابی لگائی، وہ تالا نہیں کھلا، اس کا کوئی لیور جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح وہ اڑ گیا، نہیں چلا، تالا نہیں کھلا، گالی دے دی، اب کھل گیا؟ نہیں کھلا۔ آپ جلدی جلدی مارکیٹ پہنچنے کی کوشش کرتے، راستے میں اشارہ بند ہو گیا، وارڈن آگے کھڑا ہے کاپی پکڑ کے، آپ 2-3 گالیاں نکالتے ہیں، آگے بندہ یہ کھڑا ہے، آپ کے گالی دینے سے وہ غائب ہو گیا ہے وہاں سے، وہ تو وہیں پہ کھڑا ہے، یا آپ کے گالی دینے سے وہ ریڈ بتی فوری گرین ہو گئی؟ نہیں ہوئی۔ یہ ہم نے اپنے دماغ کا غبار ہلکا کیا، گالیاں دے کے ان سب کو اپنی تقسیم کر رہے ہیں، سب کو، ان سب کو اپنی نیکیاں تقسیم کر رہے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا موقع یہ آئے گا اس بندے کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اور تیسرا جرم بھی سنیں، وَأَكَلَ مَالَ هَٰذَا، کسی کا ناجائز مال کھایا ہوگا، جھوٹ بول کر، جھوٹی قسم کھا کے مال کھایا ہوگا۔ کیا محاسبہ کیا ہم نے؟ رمضان میں ہم پرہیز کرتے رہے ناجائز منافع نہیں لینا، رمضان میں پرہیز کرتے رہے کہ کسی سے کوئی غلط جھوٹ نہیں بولنا، ہم نے کوئی کسی سے غلط بیانی نہیں کرنی، وہی رب اب بھی موجود ہے، اب ہم نے کتنا اہتمام کر لیا ہے۔ فرمایا چوتھا جرم وَضَرَبَ هَٰذَا، جاتے جاتے کسی کو ایک آدھا تھپڑ مار دیا جاتے جاتے۔ اور پانچواں جرم وَسَفَكَ دَمَ هَٰذَا، کسی کا خون بہا دیا،
نعوذ باللہ آئے دن ہم دیکھتے ہیں سب سے ہلکا کام ہے کہ کسی کو فائر مارو، اس کی جان لے لو، ہم نے تھوڑے سے پیسے لینے تھے، یہ دے نہیں رہا تھا، ہم نے اس کو قتل کر دیا۔ اب سنیے، فرمایا فَإِنْ فُنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ، موقع یہاں پہ آئے گا، نیکیاں ختم لیکن لینے والے ابھی بھی موجود ہیں۔ اللہ اس نے ہمارے ساتھ یہ جرم کیا، اللہ اس نے ہمارے ساتھ یہ زیادتی کی، اللہ کہیں گے اب اس کے پاس دینے کو تو کچھ نہیں ہے۔ بھئی ایک بندہ بینک کرپٹ ہو جائے، دنیا کا اصول ہے، کہتے ہیں اس کے پاس جو کچھ ہے وہ اٹھا کے لے جاؤ، اب اس کے پاس دینے کا کچھ نہیں ہے۔ جو اس کے گھر کا مال جو کچھ ہے نا وہ ساری چیزیں لے جاؤ، بھاگ جاؤ لے کے۔ عدالت کہتی اس کی جائیداد قرقی کر دو۔ اب اللہ کہیں گے اب اس کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے، ان لوگوں کے گناہ لو اور اس کے سر پہ ڈال دو، اس کے سر پہ ڈال دو، جس نے دنیا میں اپنے اپنے تائیں شاید بڑی نیکیاں کی ہوں گی لیکن زیادتیاں کرنے میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آپ چاہے پہلی صف کے نمازی ہوں، چاہے 500 حج کیے ہوں، آپ نے 200 عمرے کیے ہوں، 1000 عمرے کیے ہوں، لیکن اگر یہ جرم ہمارے کردار پہ موجود ہیں، نامہ اعمال میں موجود ہے، میرے بھائیوں قرآن سنیے، وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ قیامت کا روز ہوگا، اللہ کریم نامہ اعمال پیش کریں گے، بندہ دیکھے گا، نامہ اعمال کو دیکھے گا، پڑھے گا۔ میرا رب کہتا ہے سورہ کہف کی آیت ہے، آپ دیکھیں گے مجرم لوگوں کو، گناہ گاروں کو، ڈرتے ہوں گے، خوف کھاتے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے جو اس نامہ اعمال میں دیکھیں گے، کہیں گے ہائے کاش لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، کوئی چھوٹا بڑا عمل اس میں نہیں چھوڑا، سارا لکھا ہوا ہے۔ بندہ مکرے گا، مکرنے کی کوشش کرے گا، شاید مکرنے کی کوشش کر لے کہ میں تو 70 سال عمر گزار کے آیا ہوں، یہ تو بچپن کی بات ہے، میں 20 سال کا تھا، میں نے اس وقت گناہ کیا تھا۔ نہیں، میرا رب کہتا ہے مکر کے دکھاؤ، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، پہلے دنیا مانتی نہیں تھی کہ یہ چیز کیسے ہو سکتی ہے، اب قرآن کہتا ہے مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اللہ تمہارے سامنے ویڈیو فلم چلا کے دکھا دیں گے کہ یہ دیکھ جب تو اتنا تھا تو یہ عمل کرتا تھا کہ نہیں کرتا تھا۔ قرآن کریم نے یہ جو الفاظ استعمال کیے ہیں وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کرتے رہے ہیں اللہ سامنے آپ کو دکھا دیں گے، یہ دیکھو یہ تو کرتا رہا ہے۔ کہاں مکرے گا بندہ کہ میں نے گالی نہیں دی تھی، میں نے کسی کا حق نہیں مارا تھا، میں جھوٹ نہیں بولتا رہا، میں لوگوں کے کرداروں پہ حملہ نہیں کرتا رہا، میں لوگوں کو ناجائز پھینٹی نہیں لگاتا رہا۔ یہ محلوں میں یا مارکیٹوں میں لوگوں کو نیا نیا بدماش بننے کی جس کو عادت ہوتی ہے نا، یہ شوق اٹھتا ہے، وہ سب سے پہلا یہ کام کرتا ہے، جا کے کہتا ہے آؤ آپ کے پیسے لے کے دیں، ذرا روب شوب ڈالتے ہیں کسی پہ جا کے، وہ جا کے ایسے ہی بازو چڑھائے گا، اوپر آستینے اوپر کر کے کسی پہ روب ڈالے گا، اگلا بندہ اس سے بڑا بدماش ٹکر جائے تو 2-4 کھا کے واپس آ جاتا ہے، ورنہ اگر وہ چھوٹا ہو تو روب شوب ڈال کے اپنی بدماشی کی دھاک بٹھا کے آتا ہے کہ میں اس سے بڑا بدماش ہوں، اس سے بڑھتا ہے، پھر لوگوں کی زمینوں پہ قبضے شروع کر دیتا ہے، اس سے بڑھتا ہے، پھر اللہ رحم کرے پھر الیکشن لڑ کے پھر اس سے بھی بڑی سیٹ حاصل کر لیتا ہے۔ تو یہ حالات ہیں عمومی طور پہ ہمارے معاشرے کے۔ اللہ کریم نے بہت اچھے لوگ بھی پیدا کیے ہیں، اللہ کریم ہماری جان مال عزت اور وطن کی اللہ کریم حفاظت فرمائے۔ حضرات اگلی بات سنیے کہ ہم نے اگلا کام یہ کرنا ہے، پہلا آپ نے سنا شکر گزاری کرنی، دوسرا یہ سنا محاسبہ کرنا ہے، تیسرا یہ سنا کہ ہم نے نیکیوں کی حفاظت بھی کرنی، جو نیکیاں ہم نے کی، یہی جو بات آپ سن رہے ہیں کہ نماز پڑھی، روزہ رکھا،
صدقہ و خیرات کیا، اب اس طرح کے جرم مت کیجئے کہ ہماری نمازیں بھی ضائع ہو جائیں، روزہ بھی ضائع ہو جائے، زکوٰۃ بھی ضائع ہو جائے، اور وہ ساری وہ لوگ لے جائیں جنہوں نے یہ کچھ بھی نہیں کیا، ہم نے صرف ایک ایک ان کو گالی دی، وہ ہمارے سارے عمل لے کے چلے گئے۔ لہذا ان اعمال کی میرے بھائیوں حفاظت کیجیے، اللہ کریم ہمیں اپنے اعمال کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ اور چوتھا میرے بھائیوں کام یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعمال پر استقامت اس کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی، مجھے وصیت کیجیے۔ آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ، آپ کہیں میں ایمان لایا ہوں اللہ پہ، ثم استقم، پھر اس پہ ڈٹ جاؤ۔ پھر آپ کی کیفیت یہ ہونی چاہیے جس طرح ایمان والوں کی بیان کی ہے، لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم، کہ اللہ رب العالمین کے معاملے میں، اس کے دین کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت میں نہیں آتے، اپنی نیکیوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ کام ہمیں کرنا چاہیے، اور قرآن کریم نے یہی بات بیان کی جو خطبہ مسنونہ میں بھی آپ نے سنی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم۔ ایمان لائے، نیک عمل کیے، پھر اس پہ استقامت اختیار کی۔ یہ صرف رمضانی اعتبار سے اپنے آپ کو لگائے نہیں رکھا کہ رمضان میں تو نیک عمل کر لیے، رمضان میں تو اچھے اعمال کر لیے، وہ رہ گئی رسم اعظام، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ آج یہ صفحے میرے بھائیوں ہماری منتظر ہے، کہاں ہے وہ نمازی جو ہمیں بھرا کرتے تھے؟ آج یہ مسجدیں، یہ مرثیہ خواہ ہیں، علامہ اقبال کا جواب شکوہ ہے کہ یہ مرثیہ خواہ ہیں یہ مسجدیں، کہ آج ان میں جو صدائیں روح بلالی کی طرح گونجتی تھیں، آج وہ نمازی کدھر گئے ہیں؟ آج وہ قرآن کی تلاوت کی صدائیں بلند کرنے والے کدھر گئے؟ آج وہ مساجد کو رونقیں بخشنے والے کدھر گئے؟ آج اللہ کے نام پہ صدقات و خیرات کرنے والے کدھر گئے؟ مساجد اس اعتبار سے نوحہ کنا ہے کہ وہ لوگ سارے کے سارے پتہ نہیں کدھر گئے، وہ اپنی اپنی جا کے ٹھکانوں میں غائب ہو گئے جا کے۔ آج عزیزو اس چیز کی تلاش ہے کہ وہ نمازی آئیں اور اعمال صالحہ پر استقامت اختیار کرنے والے آئیں۔ میرا رب کہتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے اترتے اور خوشخبری دیتے، اللہ تخافو، ڈرو مت، خوف مت کھاؤ، اپنے کیے پہ غم زدہ بھی نہیں ہونا، ابشروا بالجنہ، اللہ کی جنت کی خوشخبری پالو جس کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، آج دنیا کی زندگی میں بھی ہم تمہارے دوست ہیں، آخرت میں بھی دوست ہوں گے۔ آج دنیا میں اس طرح دوست ہیں کہ اللہ نے تمہیں نیکی کا اتنا جذبہ دیا ہے، بڑھ چڑھ کے نیکی کرتے ہو، اور اللہ رب العالمین نے تمہیں تقوی کی ایسی دولت سے نوازا ہے کہ تم نے جب نے اپنے آپ کو استقامت پہ لگا لیا، متقی بنا لیا۔ میرا رب کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ فُرْقَانًا، جو شخص اللہ
رب العالمین سے ڈرتا ہے، اللہ کریم اس کے دل میں، اس کے دماغ میں، اس کی فکر میں، اس کی سوچ ایسی پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ نیکی اور برائی میں اتنی جلدی فرق کرتا ہے کہ وہ نیکی کے راستے پہ تو چلے گا، برائی سے اتنی ہی جلدی نفرت کھا کے دور ہٹ جائے گا۔ ہم نے اپنے آپ کو یہ کردار بنانا ہے کہ ہم گناہ کے قریب نہ پھٹکے، ہم نیکیوں کو معانقہ کر لے اور ساری زندگی ان نیکیوں کی ہی صدا میں جھومتے رہے۔ میرے بھائیوں، ایک طرف یہ دنیا میں یہ ہوتا ہے، جب جان نکلنے لگتی ہے اللہ رب العالمین وہاں پہ بھی مومن آدمی کے لیے یہ سہولت پیدا کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے ایک مومن آدمی کی روح ایسے نکلتی ہے جس طرح مشک ہے نا پانی کی، اس کو الٹا کر دیں، جتنا سہولت سے بلا رکاوٹ پانی نکل جاتا ہے، مومن کی روح اس سے ایسے نکل جاتی ہے۔ اللہ کریم ہمارا خاتمہ اس طرح فرمائے۔ جبکہ اس کے برعکس اگر مجرم آدمی ہیں تو قرآن کہتا ہے فرشتے جاتے ہیں، ان کو تھپڑے مارتے ہیں اور کہتے ہیں اخرجوا انفسکم اليوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق وکنتم عن آیاتہ تستکبرون۔ تم نے اللہ رب العالمین کی آیتوں کو کچھ نہیں تکبر کیا، کوئی اس کو سنجیدگی سے کوئی حیثیت نہیں دی۔ اب کیا ہوا؟ اب جاؤ، اب عذاب کو چکھو، نہ تمہاری صحیح طریقے سے روح نکلے گی، فرشتوں کی سختیاں بھی جھیلو، وہاں سے جب تمہاری روح میرے پاس آئے گی ہم اس کو جو اذیت اور عذاب الہون رسوا کن عذاب اس کو ملے گا وہ بھی ان کافروں کے علاوہ اللہ کسی کو نہیں دے گی۔ لہذا میرے بھائیوں، استقامت ایمان کے ساتھ، نیک عمل کے ساتھ، وہی میرے عزیزوں، میرے بھائیوں ہمیں فائدہ دے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں یہ بھی بات مد نظر رکھیے، ہم استقامت اختیار کریں اللہ رب العالمین کے ساتھ نیک عمل پر۔ کیسے ہوگا؟ قرآن نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمسک کیجئے، اس چیز کو تھام لیجئے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے۔ اِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے نبی آپ تو سیدھے رستے پہ۔ یہ سارے کافر، یہ سارے مشرک، یہ سارے غلط رستے کی طرف بلاتے ہیں، لیکن اے نبی ہم نے آپ کو جس وحی کے رستے پہ چلایا ہے وہی صحیح اور اعلیٰ ترین رستہ ہے، اسی کو تمسک کیجئے، اسی کو تھام لیجئے۔ اور میرے بھائیوں، اس پر تمسک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں پہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، استقامت اختیار کرنی ہے، وہیں پہ اللہ رب العالمین سے ساتھ ساتھ دعا بھی کرنی ہے۔ میں 4 دعائیں آپ کو سکھاتا ہوں، 4 دعائیں آپ سیکھ لیں۔ جہاں پہ ہم نے نماز پڑھنی ہے، جہاں پہ ہم نے نیک عمل کرتے رہنا ہے، اور اس دعاؤں سے پہلے یہ بات مد نظر رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے روزوں کی ترغیب دی ہے، کیونکہ استقامت کا یہ بہترین طریقہ ہے کہ جو عمل ہم نے رمضان میں جاری رکھا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے، ثم اتبعہ ستا من الشوال، پھر اس کی پیروی شوال کے 6 روزوں کے ساتھ کی، فرمایا کان کمن صام الدہر، اس کی مثال اس شخص کی ہے جس طرح اس نے پورے زمانے کے روزے رکھے۔ کیسے؟ 30 روزے آپ نے رکھے، اور آپ شریعت کا ایک کم سے کم نیکیوں کے حصول کا جو اصول ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، سورہ انعام کی آیت ہے، جو ایک نیکی کرتا ہے اللہ 10 گنا اجر دیتے ہیں، یہ کم از کم ہے اللہ کی طرف سے، باقی رب 700 گنا دے دے، اس سے بھی بڑھا دے، اس کی رحمتیں بڑی وسیع ہیں۔ آپ نے 30 روزے رمضان کے رکھے، 300 کے برابر ثواب ملا۔ 6 روزے آپ شوال کے رکھیں، 6 ضرب 10 60 ہو گئے، عربی مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور 352 53 54 دن بنتے ہیں۔ اللہ کریم آپ کو 360 کے معادل ہر سال آپ رکھتے جائیں، پوری زندگی کے روزوں کا انشاءاللہ ثواب ملے۔
اور پھر آپ ایک اور اصول ذہن میں رکھیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے وصیت کی. وہ خود فرماتے ہیں اوصانی خلیلی، مجھے میرے دوست جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت کی 3 کاموں کی. ان میں ایک کام میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. فرمایا اوصانی خلیلی بصیام 3 ایام من کل شہر، کہ ہر مہینے میں 3 روزے رکھوں. وہ الگ سنت ہے سوموار جمعرات کی، وہ الگ سنت ہے. ایام 20 کی یعنی چاند کی 13 14 15 الگ سنت ہے. آپ اس کے رکھ لیں، سوموار جمعرات ملا کے رکھ لیں، کوئی 3 روزے ایک مہینے میں رکھ لیں، انشاءاللہ تب بھی آپ کو ساری زندگی کے روزوں کا ثواب ملے گا. یہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے نیکیوں کا ایک پیکج بنایا ہے. تو خیر اس نیکی کو کرنے کی کوشش کریں. اور آخری بات جو ہمارے اس موضوع کی ہے، استقامت کی دعائیں. اس میں پہلی دعا ہے جو سورہ آل عمران کی 8 نمبر آیت ہے. آپ اس دعا کو کثرت سے مانگا کریں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سورہ آل عمران 8 نمبر آیت، پہلی دعا. اے رب، اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، تو نے ہمیں جو ہدایت دی اب اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھے نہ کرنا. وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اللہ اپنی طرف سے ہمارے اوپر رحمتوں کا نزول فرما. إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، تو بہت عطا کرنے والا ہے. اور دوسری دعا سورہ بقرہ کی 250 نمبر آیت، رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا، اے اللہ صبر کی دولت سے ہمیں مالا مال کر دے. وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، ہمارے قدموں کو ثابت رکھ. جو نیکیاں ہم کرتے رہے اللہ ان نیکیوں کا اس بات اور ہمیں ثابت قدمی ان نیکیوں پر عطا فرما، کہیں ہم ڈگمگا نہ جائیں. 2 دعائیں ہو گئیں. تیسری دعا ہے جو سنن ترمذی کی 2140 نمبر حدیث ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور دوسری کتب میں یہ حدیث حضرت عائشہ سے بھی روایت ہے، حضرت ام سلمہ سے بھی روایت ہے. اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ دلوں کو پلٹنے والے، ثبت قلبی علی دینک، میرا دل اپنے دین پر ثابت قدم رکھ. اور چوتھی بات میرے بھائیوں، جو سلسلہ احادیث الصحیحہ کی 3228 نمبر حدیث ہے، دعا یہ ہے اللہم انی اسألک الثبات فی الامر، اے اللہ میں تجھ سے معاملات میں ثابت قدمی کی دعا مانگتا ہوں، اللہ مجھے ثابت قدمی عطا فرما. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ چاروں دعائیں انشاءاللہ یہ ویڈیو اپلوڈ ہو جائے گی انشاءاللہ، اس میں سے آخر میں ہم کلپ کاٹ کے بھی آپ کو بھیج دیں گے. تو یہ دعائیں آپ کو پہلے بھی آتی ہوں گی، لیکن یہ دعائیں یاد کریں. جہاں پہ آپ نے نیکیوں کا اہتمام انشاءاللہ جاری رکھنا ہے، وہاں پہ دعاؤں کا سلسلہ کبھی ترک نہیں کرنا. اللہ کریم مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو استقامت عطا فرمائے اور نیکیوں پہ مداومت ہمیشگی کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.